السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے اردو زبان کی 5ویں کتاب کا سبق نمبر 51 اور پارٹ کا نام ہے عقل۔ تو آج ہم عقل کے بارے میں سیکھیں گے، تو ویڈیو کو آپ پورا ضرور دیکھیے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجیے۔ ہمارے چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجیے۔ اور آپ نے ابھی تک ہماری پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی ہیں تو ان کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی، وہاں سے آپ پچھلی ساری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، یا پھر آپ ہمارے چینل پر جا کر بھی پچھلی ساری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، اور ہمارے چینل کو آپ سرچ کر کے بھی نکال سکتے ہیں افسانہ خان کے نام سے۔ تو اس میں ہم نے قرآن شریف کی بھی ویڈیو ڈالی ہے، اگر آپ نے ان کی بھی نہیں دیکھی ہیں تو آپ چینل پہ جائیے اور آپ کو ہر ایک پارے کی پلے لسٹ مل جائے گی، اور ہمارا 10واں پارہ چل رہا ہے۔ تو ساتھ میں اس میں ہم نے چمن اردو کی بھی ڈالی ہیں، اگر آپ نے ان میں سے کسی پہ بھی نہیں دیکھی ہو تو آپ چینل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ تو چلیے ہم اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقل نمبر 1، جو قوتیں خالق عالم نے ہم کو عطا فرمائی ہیں، ان میں عقل کا مرتبہ سب سے اعلیٰ ہے۔ ہمارے جتنے کام ہیں وہ عقل ہی کی امداد سے پورے ہوتے ہیں۔ جسم کی حفاظت، دل کی پاکیزی، عادتوں کی اصلاح، معاش کا انتظام، معاملات کی درستی، ان میں سے ایک بھی کام بغیر عقل کی مدد سے نہیں چل سکتا۔ وہ پوشیدہ اسرار جو حواس کے ذریعے سے ہم کو معلوم نہیں ہو سکتا، عقل ہی ان کو ہمارے دل پر منکشف کرتی ہے۔ نمبر 2، اگر انسان میں عقل کا نورانی ظہور نہ ہوتا تو وہ ہوش و تیور یا شذر و حذر کے مانند ایک ذلیل مخلوق ہوتا۔ ان کو جو عظمت اور حکمت تمام مخلوقات پر حاصل ہے وہ عقل ہی کی بدولت ہے۔ ہمارے حواس اکثر اوقات دھوکہ کھاتے ہیں، ہم کو مغالط میں ڈال دیتے ہیں۔ کبھی بڑی چیز چھوٹی نظر آتی ہے، کبھی ساکن چیز متحرک اور متحرک ساکن معلوم ہوتی ہے۔ ان تمام غلطیوں کی اصلاح عقل ہی کی روشنی سے حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 3، ہم کو جو علم حاصل ہوتا ہے، عقل ہی اس کی صحت کرتی ہے اور عقل ہی اس کو کام میں لانے کی راہ بتاتی ہے۔ بغیر عقل کی رہبری کے ہم اپنے علم سے کچھ فائدہ نہیں کر سکتے۔ نمبر 4، عقل ان کاموں میں بھی ہماری رہنمائی کرتی ہے جو اس زندگی میں ہمارے واسطے کارآمد ہیں، اور ان کاموں میں بھی ہم کو ہدایت کرتی ہے جو آنے والی حالت کے لیے ہم کو اختیار کرنی چاہیے۔ خدائی حکموں کی تعمیل اس زمانے سے شروع ہوتی ہے جبکہ عقل کامل ہو جاتی ہے، اور ان وقت تک جاری رہتی ہے جب تک کہ عقل سلامت ہے۔ تو فدا ہو علم اور عقل پر، علم ہے بازوجاں اور عقل پر، عقل سے اور علم سے انسان ہے تو
ورنہ تنگے گلا حیواں ہے تو۔ اس کو ہم ایک بار اور پڑھیں گے۔ عقل نمبر 1، جو قوتیں خالق عالم نے ہم کو عطا فرمائی ہیں ان میں عقل کا مرتبہ سب سے اعلیٰ ہے۔ ہمارے جتنے کام ہیں وہ عقل ہی کی امداد سے پورے ہوتے ہیں۔ جسم کی حفاظت، دل کی پاکیزی، عادتوں کی اصلاح، ماض کا انتظام، معاملات کی درستی، ان میں سے ایک بھی کام بغیر عقل کی مدد سے نہیں چل سکتا۔ وہ پوشیدہ اسرار جو حواس کے ذریعے سے ہم کو معلوم نہیں ہو سکتا، عقل ہی ان کو ہمارے دل پر منکشف کرتی ہے۔ نمبر 2، اگر انسان ہم عقل کا نورانی ظہر نہ ہوتا تو وہ ہوش و تیور یا شذر و حظر کے مانند ایک ذلیل مخلوق ہوتا۔ اس کو جو عظمت اور حکمت تمام مخلوقات پر حاصل ہے وہ علم ہی کی بدولت ہے۔ ہمارے حواس اکثر اوقات دھوکہ کھانے اور ہم کو مغالطے میں ڈال دیتے ہیں۔ کبھی بڑی چیز چھوٹی نظر آتی ہے، کبھی ساکن چیز منحرف اور منحرف ساکن معلوم ہوتی ہے۔ ان تمام غلطیوں کی اصلاح عقل ہی کی روشنی سے ظاہر ہوتی ہے۔ نمبر 3، ہم کو جو علم حاصل ہوتا ہے عقل ہی کی اس کی صحت کرتی ہے اور عقل ہی اس کو کام میں لانے کی راہ بتاتی ہے۔ بغیر عقل کے رہبری کے ہم اپنے علم سے کچھ فائدہ نہیں کر سکتے۔ نمبر 4، عقل ان کاموں میں بھی ہماری رہنمائی کرتی ہے جو اس زندگی میں ہمارے واسطے کارآمد ہیں، اور ان کاموں میں بھی ہم کو ہدایت کرتی ہے جو آنے والی حالت کے لیے ہم کو اختیار کرنی چاہیے۔ خدائی حکموں کی تعمیل اس زمانے سے شروع ہوتی ہے جب کہ عقل کامل ہو جاتی ہے اور اس وقت تک جاری رہتی ہے جب تک کہ عقل سلامت ہے۔ تو فدا ہو علم پر اور عقل پر، علم ہے بازو جاں اور عقل پر، عقل سے اور علم سے انسان ہے تو، ورنہ ننگے گلا حیواں ہے تو۔